وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے بنایا آسمانوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا اپنی قوت کے ساتھ، اور بے شک ہم البتہ اس کو کشادہ کرنے والے ہیں، فراخ کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں، جو ہم آج سبق پڑھیں گے اس میں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توحید کا اس بات جو ہے دلائل جو ہیں وہ زیادہ پیش کیا، کیونکہ مشرکین مکہ ہوتے تھے، مکہ میں یا کافر تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مکی صورتوں میں توحید کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور آخرت کے جو تذکرے ہیں وہ زیادہ کیے ہیں، کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کے منکر تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی طاقت کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور ہم اس کو کشادہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یا اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان و زمین کو بنا کر تھک نہیں گئے، بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ یہودی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے پھر آرام کیا، اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ آتی ہے، تو ہم اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ آسمان کو زیادہ فراخ کر سکیں، یا اس جیسا کوئی اور بھی آسمان بنا سکیں۔ تو یہ آسمان سے مراد پہلا نہیں ہے، نہ دوسرا یا نہ تیسرا، سارے آسمان ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں جو ہم نے پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ نے ان کو 7 آسمان بنایا، طے بت ہے۔ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا 500 سال کا فاصلہ ہے، 7 آسمان ہیں، تو 7 × 5 = 3500 سال بنتے ہیں، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند آسمان بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، پس ہم بہت ہی بہتر ہیں بچھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر زمین کو بچھا دیا، یعنی فرش بنا دیا تمہارے لیے۔ تو آج جہاں بھی چلے جائیں ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، نہ زمین کی کوئی انتہا ہے، نہ آسمان کی کوئی انتہا بادلوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، یہاں ہم رہتے بھی ہیں، اس میں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، نہریں بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انگوریاں بھی ہیں، اور طرح طرح کی ہم اس میں چیزیں نکالتے بھی ہیں اور اس میں داخل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے بچھونا بنایا، جیسے ہم اپنا بچھونا بچھا کر اس پہ لیٹ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے لیے انسان کے لیے فرش بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ تو جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا، جیسے جوتے کے 2 تلوے ہوتے ہیں، پاؤں 2 ہوتے ہیں، اسی طرح ایک جیسے بنایا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی مثل بنایا۔ جیسے مجرم ہیں تو ان کے مد مقابل بھی مجرم ہی ہیں، کافر ہیں تو مد مقابل کافر ہی ہیں، مشرک ہیں تو مشرک ہیں، یعنی گروہ ہیں، مجرموں کے، مشرکوں کے، کافروں کے، اس طرح گروہ در گروہ بنایا۔ جیسے جیسے کام کریں گے اسی طرح کی کیٹیگری کے ان کے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے۔ تو یا پھر اس سے مراد عام جو معنی ہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، اس سے مراد ہے نر اور مادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نر اور مادہ بنایا۔ تو ضد کہتے ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا، اور خشکی اور تری، چاند سورج، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے باقی ہر چیزوں کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تو کیا ہم نے دنیا کا جوڑا نہیں بنایا؟ دنیا کا بھی جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا ہے آخرت۔ تو اسی طرح دنیا کی جو زندگی ہے اس کا جوڑا ہے آخرت کی زندگی۔ باقی تم مانتے ہو ہر چیز میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، گاؤں میں، دیگر چیزوں میں، اونٹوں میں، ہر چیز میں تم مانتے ہو کہ نر اور مادہ ہے، درختوں میں بھی تم مانتے ہو۔ تو باقی جو ہے آخرت کی باری آتی ہے تو پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ نے دن بنایا تو رات بنائی ہے نا، روشنی بنائی ہے تو اندھیرا بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو زمین بھی بنائی ہے۔ تو پھر جس مالک نے دنیا بنائی ہے اس نے آخرت بھی بنائی ہے، اس کا بھی جوڑا ہے۔
تو اس طرح جو ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا جوڑا آخرت کی زندگی بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پس تم دوڑو باغو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. یعنی تم توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اپنے کاموں سے باز آ جاؤ, یہ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہو ان چیزوں سے باز آ جاؤ, اللہ کی طرف توبہ کر لو, بھاگ جاؤ اللہ کی طرف, دوڑاؤ, واپس پلٹاؤ, چھوڑ دو ان چیزوں کو, کیونکہ میں تم کو واضح باتوں سے ڈرا رہا ہوں ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے اگر تم یہی شرک کرتے رہے. یعنی تمہارے سامنے سب کچھ اللہ کی قدرتیں موجود ہیں تو اس کے باوجود پھر تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تم کو واضح ڈرانے والا ہوں. یعنی میں تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں, تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ کے ساتھ نہ کسی کو معبود بناؤ. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی اللہ کا شریک بنا دینا, اس سے بڑھ کر انسان کی عقل اور کیا خراب ہو سکتی ہے. یعنی ہم انسان ہیں, ہم ایک دوسرے کو بنا لیں یا اپنی خواہشات کو بنا لیں یا پتھروں لکڑیوں کو بنا لیں, تو جو سب کو اللہ کی مخلوق ہے. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح آئے جب نہیں آئے ان کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول نبی آئے ہیں ان قوموں کی طرف, لوگوں کی طرف, تو سب نے یہی کہا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. نبیوں کو یہی کہتے رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, آپ فکر مند نہ ہو, کیونکہ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. جس نے بھی اچھی بات کہنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, لوگوں نے اس کو اسی طرح کہنا ہے یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, اس کو کیا پتہ ہے, اس کو دنیا کا, یہ ہر وقت یہی کام کہتا رہتا ہے. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے ہیں بلکہ وہ قوم ہی سرکش ہے. فتولی عنہم پس آپ ان سے منہ پھیر لیں. فما انت بملوم پس نہیں ہے آپ قابل ملامت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے, یعنی ایک قوم گئی تو دوسری کو جو آنے والے اس کو پیچھے بتا گئی ہے کہ تم نے بھی یہی کہنا ہے, یہی کچھ کرنا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ قوم ہی سرکش ہے. یعنی لوگ ہے ہی سرکش ہیں, ضدی ہیں, ہٹ درم ہیں, راستے ہٹے ہوئے ہیں. تو فرمایا آپ ان سے منہ پھیر لیں, ان سے سر نہ ٹکرائیں, یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں, بس دلائل پیش کریں. مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو آپ زیادہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں, بلکہ آپ ان سے منہ پھیر لیں تو آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یعنی ہم آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی, آپ نے کیوں نہیں ان کو بنایا. بس آپ کا کام ہے صرف واعظ کرنا, پیغام دینا, تبلیغ کرنا. باقی ماننا یا نہ ماننا یا منانا یا منانا وہ اللہ کے اختیار میں. اس لیے بس آپ اپنا فریضہ ادا کریں. تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. پھر کہا گیا کہ اگر تم برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہاتھ کے ساتھ تو چلو کم از کم زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم دل سے ضرور برا جانو. یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے, دل سے کسی برائی کو برا سمجھنا. تو آج کا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح, پہلے بھی تھا لیکن آج کا بھی اسی طرح معاشرہ بن گیا ہے کہ آج کسی کو کہو تو وہ نہیں مانتے, لڑنے پہ اتر آئیں گے یا پھر بائیکاٹ کریں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے بندہ دل سے ہی برا سمجھے, ایک دفعہ روکنے کی کوشش کریں, نہیں رکتا تو پھر زبان سے بھی نہیں تو پھر دل سے ہی برا جانے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ نصیحت کرتے رہیں, بے شک نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. تو باقی رہا فرمایا چھوڑنا نہیں کام, یہ نہیں کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ کہا تو نہیں پڑھتا تو نہ صحیح, نہیں تو روزہ رکھتا تو نہ صحیح, میرا کیا نقصان کرنا ہے, یہ نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم امت ہی ایسی پیدا کیے گئے ہو کہ تم سب امتوں سے بہتر ہو. تو کیوں بہتر ہو؟ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہی تھے, وہ بھی اولاد آدم تھے, ہم بھی اولاد آدم ہیں. بہتر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی کو روکتے ہو. یا فرمایا تم بہتر اس لیے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو.
تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو ادھر موجود ہیں وہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور فرمایا بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، اگر ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث، ایک ہی آپ کے فرمان کا پتہ ہے تو وہ بھی آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بات کرتے رہنا چاہیے، لیکن لڑنا نہیں چاہیے، ہٹ درمی نہیں، ضد نہیں، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں، جھگڑا نہیں، بس اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، بھائی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، بھائی یہ حرام نہیں کھانا چاہیے، یہ بھائی کام غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر 2-4 دفعہ کہا تو بندہ چھوڑ دے کہ نہیں اس کو نہیں اب کہنا، نہیں، کہتے رہو، کیونکہ فرمایا نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دے دیتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے یار بار بار یہ کہتا ہے چلو اس کی بات مان ہی لو، تو چلو ایک بھی اگر ہماری دعوت پہ بندہ راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے وقت سب سے پہلے آپ نے لڑائی نہیں کرنی، حملہ نہیں کرنا، سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام پیش کرنی ہے۔ اگر آپ کی دعوت پر ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو وہاں حملہ کر کے ادھر مال غنیمت سے سرخ رنگ کی اونٹنیاں حاصل کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ تو دنیا کا مال اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے بندہ راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ جتنی دیر تک وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا وہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس لیے دعوت دیتے رہنا چاہیے، تو دعوت سے باز نہیں آنا چاہیے، لیکن طریقہ آسن ہے جو اللہ نے فرمایا کہ بہتر طریقے سے آسن طریقے سے، کوئی لڑنا بھی چاہتا ہے تو تم نہ لڑو، گالی کا بدلہ گالی نہ دو، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، بھائی میں نے آپ سے کیا لینا ہے، میرا آپ سے کیا معاملہ ہے، صرف یہی میں کہتا ہوں بھائی آپ بچ جائیں جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں، ورنہ مجھے کیا ہے، اب اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا ہی نقصان۔ تو اس لیے ہمیں سمجھانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔